السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم شرح میات عامل کا 23واں سبق پڑھیں گے۔ تو عبارت ہے النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف الواو وهي بمعنى مع نحو استوى الماء والخشبة وإلا وهي للاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا۔ تو اس عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ چوتھی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو صرف اسم کو نسب دیتے ہیں اور وہ 7 حروف ہیں۔ واو یہ مع کے معنی میں آتا ہے جیسے پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہوا، اور الا یہ استثناء کے لیے آتا ہے جیسے میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ تو اب اس عبارت میں جو شروع والی ترکیب ہے النوع الرابع حروف تنصب الاسم، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، فقط کا الگ ترکیب ہوگی۔ تو النوع یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے کوئی لفظی عامل نہیں ہے تو اس کا عامل معنوی ہوگا جو کہ ابتدا ہے۔ تو النوع میں الف لام برائے تعریف نوع موصوف ہوگا کیونکہ آگے بھی الرابع یہ بھی معرفہ ہے، تو 2 معرفہ اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی قاعدے کے مطابق نوع یہ موصوف بنے گا۔ اور آگے الرابع میں الف لام برائے تعریف، رابع صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اس میں ہو صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، راجع بسوئے موصوف۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا۔ اور آگے حروف تنصب الاسم، تو حروف جو ہے یہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے تنصب الاسم۔ تو قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو پھر نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور بعد والے جملے کو صفت بناتے ہیں۔ تو اسی قاعدے کے مطابق حروف موصوف تنصب صیغہ واحد مؤنث غائب بعض فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور اس میں ہی ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجع بسوئے حروف موصوف۔ تو اس عبارت میں ہم نے تنصب و مؤنث ہے اور اس کی ضمیر بھی ہی نکلی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہے یہ جمع مقصر ہے، اور جمع مقصر جو ہوتا ہے اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے اور یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی جو ہی ضمیر نکالی اس کی طرف راجع ہوگی تو وہ مؤنث ہوئے۔ اور آگے ہے الاسم، تو الاسم میں الف لام برائے تعریف اسم یہ مفعول بھی ہی بنے گا کیونکہ فعل فاعل بن گیا تو اس کے بعد مفعول ہے۔ تو تنصب و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوگی حروف موصوف کی، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے فقط، تو اس فقط کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس عبارت میں جو فقط آیا ہے اس کے بہت سے احتمالات ہیں۔ تو فقط میں فا فصیح ہے کیونکہ فا فصیح جو ہوتا ہے یہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہ محذوف شرط پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی شرط محذوف ہے، تو اس عبارت میں بھی اسی طرح قاعدہ بنے گا۔ تو اس کا شرط جو ہے اذا کان الامر کذالک بھی بن سکتا ہے، اور اسی طرح اذا جررت بالاسم یا اذا نصبت بالاسم وہ ما قبل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس عبارت میں جو نصب کی بات ہو رہی ہے تو اس عبارت میں اذا نصبت بالاسم ہی بنے گا۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، تو فا فصیح ہے اور قد تو اس میں فعل بمعنی انت ہے، تو انت ہے صیغہ واحد مذکر حاضر بعض فعل امر حاضر معروف ہے، اور اس میں انت ضمیر صیغہ واحد مذکر حاضر ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزائے مقدم ہوگی شرط محذوف اذا نصبت بہ الاسم کی۔ تو اذا یہ ظرف زمان مفعول فی مقدم ہے اور نصبت صیغہ واحد مذکر حاضر بعض فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور بہا میں بار فجار حاضر میں مجرور ہے۔
تو مجرور باعث جار ظرف لگ ہو کر متعلق ہو نصب فعل کا، اور آگے الاسم میں الف لام برائے تعریف اسم یہ مفعول بھی بنے گا نصب فعل کا۔ تو نصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لگ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط مؤخر، تو شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ۔ تو آگے عبارت ہے وہی سبعۃ احرف، تو اس عبارت میں بہت سے احتمال آتے ہیں کہ اس میں سبعۃ احرف آیا ہے تو کسی چیز کا جو ہے اجمالاً ذکر اور اس کے بعد اس کی تفصیل آئے تو اس کی بہت سے ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس عبارت میں بھی تو یہ ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے، اور سبعۃ یہ ممیز مضاف ہے، اور احرف تمیز مضاف ہے۔ تو ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر اس کو مبدل منو پورے کو بنائیں گے، اور اس کا بدل جو ہوگا وہ جتنے حروف آگے آ رہے ہیں کہ یہاں جو نصب دینے والے ہیں تو وہ تمام حروف اس کے ماتو ماتو بن کر یہ بدل واقع ہو سکتے ہیں، جیسے الواو وإلا ویا وآیا وحیا وآئے وحمزہ المفتوحہ، تو یہ تمام جو معطوف اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر اس کا بدل بھی بن سکتے ہیں پورے سبعۃ احرف سے، یا تو صرف احرف سے بھی بن سکتے ہیں۔ تو ہم ترکیب کرتے ہیں، تو یہ ضمیر یہ مبتدا ہے، سبعۃ یہ ممیز مضاف بنے گا، احرف یہ تمیز مضاف الیہ، تو ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، اور آگے ہے الواو۔ تو اس عبارت میں تو یہ حروف نہیں آئے، لیکن ہم اس کی ترکیب پہلے سے کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے عبارت میں آئیں گے تو ان کو بھی ادھر بھی کریں گے۔ تو اس عبارت میں الواو میں الف لام برائے تعریف واو یہ مراد اللفظ اور معطوف علیہ، اور آگے وإلا میں واو حرف عطف ہے، اور الا مراد اللفظ ہو کر یہ معطوف اول ہے۔ آیا میں واو حرف عطف آیا مراد اللفظ ہو کر معطوف ثانی ہے، اور وحیا میں واو حرف عطف حیا مراد اللفظ ہو کر یہ معطوف ثالث ہے، اور وآئی میں واو حرف عطف آئی مراد اللفظ ہو کر معطوف رابع ہے، اور وحمزۃ مفتوحۃ، تو اس میں بھی واو حرف عطف موصوف ہے، مفتوحۃ اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا، اور یہ ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے راجع بس موصوف، تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں آ کر صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف خامس، تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل بنے گا مبدل منہ کا، اور مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر خبر ہوگی یہ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے جو ہے صراطاً الواو وہی بمعنی ما، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو الواو کی جو پیچھے ترکیب ہو گئی تھی، لیکن اس کی اگر ترکیب کرتے ہو اس میں بھی بہت سے احتمالات ہیں، اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے احدھا یعنی ان 7 حروف میں سے پہلا جو ہے وا ہے، تو احدھا مبتدا محذوف الواو اس کی خبر بھی بن سکتی ہے، اور اسی طرح الواو مبتدا بھی بنے گی، اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ الواو جو ہے یہ مبتدا اور منہا، اور واو جو ہے ان میں سے یعنی 7 حروف میں سے، تو منہا جو جار مجرور بن کر یہ اس کی خبر بن سکتی ہے، اور دوسری ترکیب یہ وہی ہے بمعنی ما، یہ پوری اس کی جو جملہ ہے پورا اس کی خبر بن سکتی ہے۔ تو یہ ترکیب کرتے ہیں، تو الواو جو الف لام برائے تعریف واو یہ مراد اللفظ ہو کر مبتدا اول بنے گی، اور آگے جو واو حرف زائد ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل بارز یہ مبتدا ثانی راجع بس مبتدا اول، اور آگے بمعنی، تو بمعنی میں بار فجار معنی یہ مضاف ہے، اور ما یہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، تو معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور و با حرف جار کا، مجرور با جار ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابت صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، اس میں یہ ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا ثانی، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں آ کر یہ خبر ہوگی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور آگے ہے نحو استوى الماء والخشبۃ، تو اس عبارت میں نحو آیا ہے، تو ہم نے قاعدہ بیان کیا نحو کی 2 ترکیبیں ہوں گی، مراد اللفظ اور ایراد بالمعنی۔ تو
تو مراد اللفظ والی ترکیب کرتے ہیں تو نحو مضاف استوى الماء والخشبۃ، مراد اللفظ ہو کر یہ اس کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثالھا کی، مثالھا میں مثال مضاف، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ابھی اس کی ترکیب ایراد بالمعنی والی کرتے ہیں، تو یعنی نحو کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو استوا اسی واحد مذکر غائب بس فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور الماء میں الف لام برائے تعریف، ماؤ یہ فاعل بنے گا استوا فعل کا، اور آگے ہے والخشبۃ، تو واو جو ہے واو بمعنی مع ہے، اور الخشبۃ میں الف لام برائے تعریف، خشبۃ یہ مفعول معہ بنے گا، کیونکہ مفعول معہ جو ہوتا ہے وہ واو بمعنی مع کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ واو بھی وہی ہے، یعنی پیچھے ہم نے بیان کیا کہ واو جو ہے یہ مع کے معنی میں آتا ہے، تو یہ واو بھی مع کے معنی میں ادھر، تو واو بمعنی مع، الخشبۃ میں الف لام برائے تعریف، خشبۃ یہ مفعول معہ بنے گا استوا فعل کا، استوا فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے وَإِلَّا، تو اس عبارت کی ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے واو کی کہ اس کو خود کو خبر بنائیں گے، تو اس سے پہلے جو ہے ثانی ہما نکالیں گے کہ یعنی 7 حروف میں سے دوسرا، تو ثانی ہما نے مبتدا اور الا خبر بنے گی، اور اسی طرح اگر اس کو مبتدا بنائیں گے تو اس سے پہلے منہا بھی نکال سکتے ہیں، تو الا مراد الذکر مبتدا، منہا اس کی خبر بنے گی جار مجرور بن کر، اور آگے جملہ بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ ترکیب کرتے ہیں۔ تو واو حرف استنافیہ بنائیں گے کیونکہ ابھی پیچھے سے عطف نہیں کر رہے، تو واو استنافیہ الا یہ مراد اللفظ کر مبتدا اول ہے، اور واو حرف زائد ہے کیونکہ دو مبتداؤں کے درمیان اگر واو آ جائے تو زائد ہوتا ہے، تو واو حرف زائد ہے، اور ہی ضمیر مرفوع منفصل بارز مبتدا ثانی راجع سے مبتدا اول، اور آگے الاستثناء میں لام حرف جار ہے، الاستثناء میں الف لام برائے تعریف، استثناء یہ مجرور، مجرور بواسطہ جار ظرف مستقر ہو کر متعلق ہے ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، اس میں یہ ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل راجع بسوء مبتدا ثانی، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے نہ ہو جاءنی القوم الا زیدا، تو اس میں بھی نہ آیا ہے تو ہم ایراد بالمعنی والی ترکیب کرتے ہیں، تو جاءنی میں جا فعل ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے، القوم میں الف لام برائے تعریف، قوم یہ پہلے مستثنی منہ بنے گا کیونکہ آگے حرف استثناء آ رہا ہے، تو یہ القوم میں الف لام برائے تعریف، قوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء زیدن یہ مستثنی، کیونکہ الا سے پہلے والے کو مستثنی منہ بناتے ہیں، بعد والے کو مستثنی، تو القوم مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ فاعل ہوگا جانی فعل کا، جانی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو شکر الحمدللہ، آج ہمارا 23واں سبق مکمل ہوا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اسباق کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔